آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں ایک بڑی پیاری دعا ہے جو کہ حدیث کے حوالے سے ہے، وہ انشاءاللہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ وہ ایک ایسی دعا ہے کہ جس کے پڑھنے کی وجہ سے آسمان کے سارے ہی دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو وہ دعا یہ ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھے تھے۔ ایک شخص اندر داخل ہوا اور اس نے یہ کلمات جو تھے وہ ادا کیے، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نماز ختم کی تو نماز ختم کرنے کے بعد فرمایا کہ کون شخص تھا جس نے یہ کلمات کہے ہیں؟ تو ایک شخص بولا، یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کلمات میں نے کہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ ان کلمات کی کہنے کی وجہ سے آسمان کے سارے ہی دروازے کھل دیے گئے۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ آیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے اور میں نے ساری زندگی، یعنی جب تک میری زندگی ہے، میں نے کبھی بھی ان کلمات کو ترک نہیں کیا۔ وہ کلمات آپ کو دوبارہ بتا دیتی ہوں، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ پھر پڑھ لیجئے، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ ان کلمات کے ذریعے اللہ کو پکارا کیجئے، اللہ کو یاد کیا کریں۔ یہ دعا ایسی ہے، یہ کلمات ایسے ہیں، یہ اس میں اللہ کی حمد بیان کی گئی ہے، اللہ کی تعریف بیان کی گئی ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اور ساری تعریفیں، بہت ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں نا قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو پہلی سورت ہے اس کے اندر ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین، ٹھیک ہے، وہاں سے شروع ہوتی ہے قرآن، الحمد سے شروع ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمیں بتایا کہ تعریف کے لائق کون ہے، کس کی تعریف کی جائے۔ تو یہاں پہ بھی اللہ کی تعریف بیان کی گئی ہے کہ والحمدللہ کثیرہ، کہ بہت ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ سبحان اللہ، جو پاک ہے اللہ، بکرۃ و اصیلا، صبح شام اس اللہ کی پاکی بیان کرو۔ تو یہ کلمات ہیں، آپ کو آتے ہوں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، آپ ان کو ضرور پڑھتے رہیں، اس کا اہتمام کرتے رہیں۔ اپنے سارے دن کے اندر ان کو جو ہے وہ آپ چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ بہت پیارے ہیں کہ اللہ کی حمد ہے، اللہ کی تعریف ہے، اور آپ دیکھیں کہ کس کو اپنی تعریف پسند نہیں ہے، لیکن وہ اللہ تو ہے ہی تعریفوں کے لائق، جس نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اتنی سہولتیں عطا فرمائی ہیں، اتنا کچھ عطا فرمایا ہے۔ تو جب ہم اللہ کی تعریف کریں گے، آپ اس کا ترجمہ بھی ذہن میں رکھیں، جب اللہ کو پکاریں گے، اللہ کی تعریف کریں گے، اللہ کتنا خوش ہوں گے، اللہ فرشتوں کے سامنے فخر کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کلمات کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام